بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قوت اور ضعف کے اعتبار سے حدیث کی اقسام. قوت اور ضعف کے اعتبار سے حدیث کی قسموں میں صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع آتے ہیں. ہم نے یہاں لکھا ہے مقبول اور مردود. یہ یہ قبول اور رد کے اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں ہیں، مقبول اور مردود. کون سی حدیث ہمیں قبول کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی. جو قبول کرنی ہے اسے مقبول، اور جو قبول نہیں کرنی ہے اسے مردود کہتے ہیں. لیکن یہ مقبول کیسے ہوگی اور مردود کیسے ہوگی؟ کیا ہمارے من کے حساب سے ہوگی؟ تو نہیں، تو اس کے لیے باقاعدہ شرائط ہیں. مقبول حدیث کون سی ہوتی ہے اور مردود حدیث کون سی ہوتی ہے؟ تو مقبول حدیثوں میں دو نام ہیں، ایک ہے صحیح اور دوسرا ہے حسن. پھر صحیح کی دو قسمیں ہیں، صحیح لذاتی ہی اور دوسرا ہے صحیح لغیری. پھر اس کے بعد حسن کی دو قسمیں ہیں، حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری. تو اس طرح سے صحیح اور حسن کی دو دو قسموں کو ملانے کے بعد مقبول کی یہاں چار قسمیں ہو جاتی ہیں. بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، صحیح حسن، پھر صحیح کی دو، حسن کی دو، ایسے چار. تو جو حدیثیں مقبول ہیں، جو حدیثیں قبول کی جائے گی، ان کے یہ نام ہیں، صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری. اور جو حدیثیں مقبول نہیں ہیں، مردود ہیں، جسے قبول نہیں کیا جائے گا، تو ان کے دو نام ہیں، ضعیف اور موضوع. تو ضعیف اور موضوع کسے کہتے ہیں، صحیح اور حسن کسے کہتے ہیں، اس کی تفصیل آگے ہے. تو سب سے پہلے مقبول کی چار قسمیں، صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری، ان کی وضاحت یہاں پر ہم کر رہے ہیں. صحیح لذاتی کسے کہا جاتا ہے؟ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح لذاتی کی جو تعریف لکھی ہے وہ اس طرح سے ہیں: ما رواہ عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ. اور صحیح لغیرہ ما رواہ عدل خفیف الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ. تو یہ صحیح لذاتی اور صحیح لغیرہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں. یہاں پر تام الضبط ہے، یہاں خفیف الضبط ہے. لہذا اگر ایک تعریف یاد کر لیتے ہیں، دونوں تعریفیں آپ کو یاد ہو جائے گی. اسی طرح سے حسن لذاتی کو آپ دیکھیں، حسن لذاتی میں بھی خفیف الضبط ہے، اور باقی مکمل تعریف ایسے ہی ہیں: ما رواہ عدل خفیف الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ. ہو بہو ایسے ہی تعریف حسن لذاتی کی بھی ہے. شرط کیا ہے اس میں، اضافہ کیا ہے کہ اس کی اور بھی سندیں ہوں، یعنی اس روایت کے ساتھ ساتھ اس کی اور بھی دوسری سندیں ہوں. تو ہم شروع کرتے ہیں صحیح لذاتی ہی سے. صحیح لذاتی ہی کہ جس کے اندر 5 شرطیں پائی جائے: راوی عادل ہو. عادل کا معنی نیچے لکھا ہے صاحب تقوی، صاحب مروت.
تام الضبط ہو، اور تام الضبط، ضبط کہتے ہیں ضبط صدر اور ضبط کتاب کو، تو یہ ضبط اچھا ہو، مضبوط ہو، یعنی حافظہ مضبوط ہو، حافظہ مضبوط ہو۔ متصل السند، سند متصل ہو، درمیان سے کوئی راوی حذف نہ ہو۔ غیر معلل، معلل نہ ہو، معلل کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ عیب، چھپا ہوا عیب۔ اب غیر معلل یعنی پوشیدہ عیب سے خالی ہو، چھپے ہوئے عیب سے خالی ہو۔ غیر الشاذ، شاذ کسے کہتے ہیں؟ شاذ ثقہ اوثق راوی کی مخالفت کرے، ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کرے تو ثقہ کی روایت کو شاذ کہا جاتا ہے۔ اس کی اور تفصیل آگے بھی آئے گی، یعنی وہ روایت شاذ نہ ہو۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت کے راوی ثقہ ہیں، دوسری روایت کے راوی اوثق ہیں، زیادہ ثقہ ہیں، اوثق مانے زیادہ ثقہ۔ تو ایسی صورت میں اوسط کی جو روایت ہوگی وہ صحیح لذاتی ہی ہوگی، تو صحیح لذاتی شاذ نہ ہو، تو یہاں ثقہ کی جو روایت ہے اس کو شاذ کہا جاتا ہے۔ اور صحیح کی شرطوں میں سے کیا ہے کہ وہ شاذ نہ ہو، یعنی اس کے راوی اوسط کی مخالفت نہ کرتے ہوں۔ اس کے بعد صحیح لغیرہ، صحیح لغیرہ میں ہو بہو ویسے ہی تعریف ہے، صرف تام الضبط کی جگہ پر خفیف الضبط ہے، کہ ضبط میں کمزوری ہو، ضبط میں کمزوری ہو، حافظہ کمزور ہو، عادل ہے، سند متصل ہے، معلل بھی نہیں ہے، شاذ بھی نہیں ہے، لیکن راوی کے اندر جو حافظہ ہے وہ حافظہ کمزور ہے۔ یہاں راوی کے حافظے میں کمزوری کی بنا پر اس حدیث کا نام صحیح لذاتی کے بجائے صحیح لغیرہ ہو جاتا ہے۔ اب خفیف الضبط ہو تو وہ تو ضعیف ہو جانا چاہیے یا حسن ہو جانا چاہیے، لیکن یہاں پر کہتے ہیں خفیف الضبط، صرف حافظے میں اگر کمزوری ہے تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کیا یہی حدیث دوسری سند سے مروی ہے یا نہیں۔ اگر یہی حدیث دوسری سندوں سے مروی ہے تب ایسی صورت میں اس روایت کو صحیح لغیرہ کا مقام دیا جائے گا، اور اگر اس کی دوسری سندیں نہیں ہیں تو ایسی صورت میں اسے حسن لذاتہ کا نام دیا جائے گا۔ ایک حدیث ہے، اس کے کوئی راوی خفیف الضبط ہیں، تو اس میں یہ دیکھا جائے کیا اس طرح کی روایت دوسری سند سے مروی ہے یا نہیں۔ اگر دوسری سند سے مروی ہے تو پھر یہ روایت صحیح لغیرہ ہو جائے گی، اور اگر دوسری سند سے مروی نہیں ہے تو یہ روایت حسن لغیرہ ہو جائے گی، جس کے لیے دوسری سندیں نہیں ہیں۔ تو یہ فرق ہو گیا صحیح لغیرہ میں اور حسن لذاتہ میں۔ ایسے ہی صحیح لذاتہ میں، صحیح لغیرہ میں، صحیح لذاتہ لغیرہ میں کیا فرق ہے؟ صحیح لذاتہ میں تام الضبط، لغیرہ میں خفیف الضبط۔ اب خفیف الضبط اس کے دو نام ہیں، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ۔ اب اس کو صحیح لغیرہ کب کہیں گے، حسن لذاتہ کب کہیں گے؟
اگر دوسری سندوں سے مدد ملتی ہے تو صحیح لغیر ہی کہیں گے. اگر دوسری سندوں سے مدد نہیں ملتی یا اس طرح کی دوسری سندیں نہیں ہیں تو ایسی صورت میں اسے حسن لذاتی ہی کہیں گے. پھر اس کے بعد آگے ہیں حسن لغیرہ. یہاں پر حسن لغیرہ میں نمبر 1 لگا ہوا ہے. یہ 1 2 3 یہاں نمبر 4 ہونا چاہیے تھا.